دنیا کے مال و متاع سے محبت اس نسل کو ہوتی ہے جو کتاب کی وارث تو بنتی ہے، بزرگوں سے کتاب پڑھ لیتی ہے لیکن عمل نہیں کرتی۔ اس میں عیسائی غیر عیسائی سبھی شامل ہیں۔ وہ حقیر دنیا کا ساز و سامان سمیٹتے رہے، خواہشات کے مطابق انہوں نے کتاب کو بدل ڈالا۔ لوگ مال دے کر ان سے ناحق فتوے لینے لگے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف فیصلے دیے اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، ہم استغفار کر لیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، ہم بخش دیے جائیں گے۔ اور جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تمسک بالکتاب، اس سے مراد ہے کتاب کو قوت سے پکڑنا، سنجیدگی سے اس کے اصولوں کو رائج کرنا۔ یہ آیت اور اسی نوعیت کی دوسری آیات اس امر پر دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ جو جتنا زیادہ صالح ہوتا ہے اتنا ہی رسولوں کے قریب ہوتا ہے۔ جس معاشرے کے افراد اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں پکڑتے، اقامت صلاۃ کا فریضہ انجام نہیں دیتے، اس معاشرے میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ سائبان ہے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر واقعتاً گرنے والا ہے۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو اور جو بھی اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے بارے میں دو احکامات دیے۔ جو اس میں ہے اسے یاد رکھو، یعنی یاد رکھنا صرف الفاظ کا نہیں، اس کے احکامات کا علم ہو، علم کے ساتھ ہی یاد رکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ قوت کے ساتھ اسے پکڑو، یعنی عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تمسک بالکتاب کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 12 ہے، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا، الستُ بربکم، اور ان سے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی۔ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ تم یقیناً اس سے غافل تھے۔ آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ان کی اولاد کو کیسے نکالا تھا؟ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کے جرثومے برآمد ہوئے یا روحوں کو پیدا کیا گیا جن کو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا؟ یہ بات طے ہے کہ تمام انسان یوم الست پر حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے یہ گواہی دی تھی۔ سائنسی انکشافات بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ جین کے اندر ساری خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو بعد میں فرد کی صورت میں سامنے لائی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ سیلز، یعنی یہ خلیے جو ہیں، یہ سیلز کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ان خلیوں میں 3000 ملین انسانوں کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے کہ جن نسلوں کا سلسلہ جاری کرنا ہے وہ ایک انسان کے اندر ساری نسلوں کا ریکارڈ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فطری عہد لیا، اب کوئی بشر قیامت کے دن تک یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں تو پیغام پہنچا ہی نہیں، یا یہ کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے رہے اس لیے ہمارا مواخذہ کیوں ہو رہا ہے۔ یا تم کہو اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا؟ اور ہم آیات ایسے ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں، اور انہیں آپ اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اس کو پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اسرائیلیوں کا ایک بزرگ گزرا، علماء بنی اسرائیل میں سے تھا، مستجاب الدعوات تھا۔ نازک موقع پر بنی اسرائیل انہیں آگے کر دیتے تھے، اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اسے شاہ مدین کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ بادشاہ نے اسے جاگیر دے کر اپنا ہمنوا بنا لیا۔ اس نے پیغمبر کا دین چھوڑ کر بادشاہ کا دین اختیار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے
تم ہر اس شخص سے اندیشہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، پھر جب اس کے چہرے سے قرآن مجید کی شادابی جھلکنے لگے گی اور اسلام کی چادر اوڑھ لے گا اور دین دن بدن عروج پر ہوگا تو یکا یک اس سے ہٹ جائے گا، قرآن مجید پس پش ڈال دے گا، اپنے ہمسایوں پر تلوار کھینچ کر دوڑے گا اور ان پر شرک کا الزام لگائے گا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، شرک سے قریب تر کون ہوگا، الزام لگانے والا یا الزام لگایا جانے والا؟ فرمایا، الزام لگانے والا۔ یہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے، رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ کوئی دینی امور میں اتنا آگے ہوگا اچانک ہٹ جائے گا، کوئی قرآن کی تلاوت سمجھنے میں اتنا آگے نکل گیا پھر وہ پیچھے کیسے چلا گیا؟ تو تذکرہ ہے بنی اسرائیل کے اس فرد کا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام بلم بن باورا تھا، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، نام کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو اللہ کی آیات کو پانے کے بعد ان کی پابندی سے نکل بھاگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر آپ اس پر بوجھ ڈالیں تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دیں تو بھی وہ زبان نکالے ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ کتنی شدید مثال ہے۔ لہذا آپ ان کو واقعات بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ آیات ہے، یہ قرآن ہے جس سے سربلندی نصیب ہونی ہے، اور جو خواہش کے پیچھے جھک جاتا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، تو کتاب کو پس پش ڈال دیتا ہے، دنیا کے مفاد کی خاطر دین کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈالتا ہے، دامن جھاڑ کر یوں اٹھ کھڑا ہوتا ہے جیسے سانپ اپنی کینچلی سے خول سے باہر نکل آتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آیات کا علم دے کر، قرآن کا علم دے کر، اپنے قرب کے مواقع فراہم کر کے بلندی عطا کرنا چاہتے ہیں، لیکن انسان زمین سے چمٹ جاتا ہے۔ مٹی کی محبت اور خواہشات کی محبت انسان کو آیات کے علم سے نہیں جڑنے دیتی۔ انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کے مواقع کھو کر دنیا کے قرب کے مواقع تلاش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دامن چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی محبت میں بلندیوں سے زمین پر گر پڑتا ہے۔ اس میں بڑی وعید ہے علماء سوء کے لیے۔ پھر فرمایا، بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے سو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ اپنے خطبے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے پھر یوں فرماتے، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے لیے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اینیمل لیول پر آ گیا، کیونکہ جانور آنکھوں سے دیکھ کر غور و فکر نہیں کر سکتا۔ کبھی شیر کی آنکھ میں جھانک کر دیکھیے، کوئی فکر کا کوندا لپکتا ہے، کوئی روشنی جو اس کی آنکھ سے پھوٹتی ہو۔ سارے جانوروں کا یہی حال ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، سو ان کے ساتھ اسے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں۔ ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ رب العزت نے
اپنے ناموں کے ساتھ پکارنے کا حکم دیا ہے کہ دعا کرتے ہوئے بھی پکاریں اور اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی پکاریں. جیسا کہ فرمائے قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں. اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. رکو نمبر 13 ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے. استدراج کا بیان ہے ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کی سہولتیں دیتے ہیں، روزگار کی سہولتیں، روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں، دنیا میں امن چین سے زندگی بسر کرنے کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس راستے پر ہیں بالکل ٹھیک ہیں اور میں انہیں مہلت دوں گا، بلا شبہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے. کیا بھلا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر میں کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والا ہے. قریش کے پاس پروپیگنڈے کا بہت بڑا ہتھیار تھا کہ آپ مجنون، دیوانے اور پاگل ہیں، نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض. اور کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور ہر اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعتاً قریب آ چکا ہو. پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، اور انہیں وہ سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي. آپ کہہ دیں یقیناً اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کرے گا. وہ حادثہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہے، تم پر وہ اچانک ہی آئے گی. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں. آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ سوال قریش کا تھا اور سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ ملتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، قیامت آتی کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا انہیں بتا دے وقت مقرر ہے، ہاں نشانیاں ضرور ہیں. اور نشانیاں کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں جنگ نہ کریں گی. ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال، تقریباً 30 دجال بھیجے جائیں گے. ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہوگی، زمانہ قریب آ جائے گا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، حرج بڑھ جائے گا. حرج سے مراد قتل ہے. یہاں تک کہ تمہارے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی بلکہ بہ پڑے گا، اور یہاں تک کہ صاحب مال کو اس کا فکر دامن گیر ہوگا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے. یہاں تک کہ وہ پیش کرے گا، لیکن جس کے سامنے پیش کرے گا وہ کہے گا مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. آسمانوں اور زمین پر بھاری ہے، وہ گھڑی بڑی شدید ہوگی، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، علم حاصل نہیں کرتے. ایسے امور کے بارے میں سوال کرتے ہیں جن کے بارے میں علم کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا، اور ان سے حشر کے روز یہ سوال بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے قیامت کا علم کیوں نہیں حاصل کیا. قیامت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. رکو نمبر 14 ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا
इल्ला माशा अल्लाह वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। आप कह दें मैं अपनी जान के अलावा मैं अपनी जान के लिए किसी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं मगर जो अल्लाह ताला चाहे, और अगर मैं गैब जानता होता तो मैं जरूर भलाइयों में से बहुत ज्यादा हासिल कर लेता और मुझे तकलीफ तक न छूती। नहीं हूं मैं मगर एक डराने वाला और खुशखबरी देने वाला, और उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। वो अल्लाह ताला ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वो उसकी तरफ सुकून पाए। फिर जब उसने उस बीवी को ढांप लिया तो उसने एक हल्का सा हमल उठा लिया, फिर वो उसको लेकर चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो उन दोनों ने अल्लाह ताला अपने रब से दुआ की, अगर तूने हमें तंदुरुस्त बच्चा अता किया तो हम जरूर शुक्र करने वालों में से होंगे। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को एक जिन्स से पैदा किया, फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया। और इस आयत से ये पता चलता है कि पैदाइश से पहले माँ बाप यकीन रखते हैं कि बच्चा अल्लाह ताला की अता है, इसलिए वो उसी का शुक्र अदा करना चाहते हैं। फिर जब अल्लाह ताला ने उन्हें तंदुरुस्त बच्चा अता कर दिया तो दोनों ने उसके लिए उसमें शरीक बना लिए जो उसने उनको अता किया था। अल्लाह ताला उनसे बुलंद और बरतर है जिसको वो शरीक बनाते हैं। अयुशरिकून मा ला यखलुकु शैअन वहुम युखलकून, क्या वो उनको शरीक बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और वो सब खुद पैदा किए जाते हैं, और ना वो उनकी मदद कर सकते हैं और ना वो खुद अपनी मदद करते हैं। उनकी जिंदगी है ना कुदरत, और अगर आप उन्हें हिदायत की दावत दें तो वो आपके पीछे ना चलेंगे। तुम पर बराबर है खा तुम उन्हें पुकारो या तुम खामोश रहो, यानी वो आपकी पैरवी नहीं करेंगे। यकीनन जिन लोगों को तुम अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं, बस तुम उन्हें पुकारो तो लाजिम है कि वो तुम्हारी दुआ कबूल करें अगर तुम वाकई सच्चे हो। अल्लाहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या उनके पांव हैं इन बुतों के जिनसे वो चलते हैं, या उनके हाथ हैं जिनसे वो पकड़ते हैं, या उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हैं, या उनके कान हैं जिनसे वो सुनते हैं। आप कह दें तुम अपने शरीकों को बुलाओ फिर मेरे खिलाफ तदबीर करो, बस मुझे मोहलत ना दो। अल्लाह ताला ने इंसान को तवज्जो दिलाई है कि देखो उनके पांव नहीं चलते जबकि तुम्हारे पांव चलते हैं, उनके हाथ नहीं पकड़ते जबकि तुम्हारे हाथ पकड़ते हैं, उनके कान नहीं सुनते जबकि तुम्हारे कान सुनते हैं। तुम्हारे पास कुव्वत है तो बेजान आज़ा वालों की परस्तिश क्यों करते हो। इन्ना वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, बिलाशुबा मेरा मददगार वो अल्लाह ताला है जिसने ये किताब उतारी है, और वही तमाम नेक लोगों का मददगार बनता है बिलाशुबा। और अल्लाह ताला के सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो वो तुम्हारी मदद करने की इस्तिताअत नहीं रखते, और न अपने आप की मदद करते हैं। और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ तो वो नहीं सुनेंगे, और तुम उन्हें देखते हो कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, हालांकि वो देखते ही नहीं। आप दरगुजर इख्तियार करें, खुजिल अफ़वा वअमुर बिल उर्फी व आरिज़ अनिल जाहिलीन, आप दरगुजर इख्तियार करें और नेकी का हुक्म दें और जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार करें। बहुत ही अहम नसीहत है खुजिल अफ़वा। जिंदगी गुजारना चाहते हैं इस्लाम के मुताबिक, अफ़्व दरगुजर को अपना शेवा बना लें। वअमुर बिल उर्फी नेकी का हुक्म दें, वो आरिज़ अनिल जाहिलीन और जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार करें। इंसान का प्रॉब्लम यह है या वो माफ नहीं करता या वो नेकी का हुक्म नहीं देता, और अगर ये दोनों काम कर ले तो जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार नहीं करता। अच्छा, जाहिलों से किनारा कशी को इख्तियार कर भी ले तज़किरा नहीं छोड़ता, क्योंकि अंदर से जिहालत परेशान करती है। व इम्मा यंज़गन्नक मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह, और अगर शैतान की तरफ से
आपको कोई उकसाहट उभार दे तो आप अल्लाह ताला की पनाह मांग लिया करें। यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। शैतान इंसान के अंदर वसवसे डालता है। इलाज बताया, जिन्नात का इलाज यही है, शयातीन का। अल्लाह की पनाह मांग लें, उकसाहट खत्म हो जाएगी। यकीनन जो लोग अल्लाह ताला से डर गए, जब उन्हें शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल छू भी जाता है तो वो फौरन चौंक पड़ते हैं, फिर अचानक वो बसीरत वाले होते हैं। शैतान के छू जाने से इंसान अंधों की तरह हो जाता है, तारीकियों में चला जाता है। जो लोग अल्लाह ताला को याद करते हैं, अल्लाह ताला से डरते रहते हैं, उन पर शैतान का दाव नहीं चलता। शैतान के छू जाने का इलाज इस्तिआज़ा है, अल्लाह की पनाह, अल्लाह का खौफ, तकवा है। और उन शैतानों के भाई उन्हें गुमराही में ही खींचे जाते हैं, फिर वो कमी नहीं करते। और जब आप उनके पास कोई निशानी न लाएं तो वो कहते हैं तुमने क्यों नहीं मुंतखब कर लिया उसको। आप कह दें मैं तो उसी की पैरवी करता हूं जो मेरे रब की तरफ से मुझ पर वही की जाती है। ये तुम्हारे रब की जनाब से रोशन दलाइल हैं और उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है जो ईमान रखते हैं। और जब कुरान पढ़ा जाए, वइज़ा कुरियल कुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। गौर से कुरान सुनने की वजह से हिकमत के दरवाजे खुलते हैं, इंसान के दिल को इत्मीनान और खुशी नसीब होती है, इंसान की सोच और उसके अमल में तब्दीली आती है। और आप अपने रब को अपने दिल में आजिजी और खौफ से और बुलंद आवाज के बगैर अल्फाज से सुबह शाम याद करो और गाफिलों में से ना हो जाओ। बिलाशुबा जो फरिश्ते आपके रब के पास हैं वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और वो उसकी तस्बीह बयान करते हैं और उसी को सजदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरा अल आराफ कंप्लीट हुई। अल्लाह ताला हमारी खताओं से दरगुजर करे और हमारी टूटी फूटी कोशिश को कबूल फरमा ले, और इलाही हमें इसकी समझ नसीब करना और इलाही इस पर अमल नसीब फरमाना। अल्लाह के पाक नाम से सूरा अनफाल का आगाज करते हैं। इस सूरत में माले गनीमत का तज़किरा है, इसीलिए इसका नाम अल अनफाल है। ये मदनी सूरत है, इसमें 75 आयात और 10 रुकू हैं। मुसहफ में तरतीब के एतबार से ये 8वीं सूरत है और नुज़ूली तरतीब के एतबार से ये 88 नंबर सूरत है। ये सूरत ग़ज़वा बदर के बाद नाज़िल हुई, जो कि तारीख़ इस्लाम का इब्तिदाई ग़ज़वा है। इसी से मुसलमानों की फतह का आगाज हुआ। इस सूरत में जिहाद फी सबीलिल्लाह के अहकामात हैं, जंग के दौरान मोमिनों पर क्या कुछ वाजिब है और जंग के बाद कैदियों और माले गनीमत की तकसीम के अहकामात हैं। सूरत का पहला रुकू पारे का 15वां रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। यसअलूनका अनिल अनफाल, वो आपसे अमवाले गनीमत के बारे में पूछते हैं। आप कह दें गनीमतें अल्लाह ताला और उसके रसूल के लिए हैं। सो तुम अल्लाह ताला से डरो और अपने आपस के ताल्लुकात की इस्लाह करो और अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। गनीमत उस माल को कहते हैं जो जंग में हाथ लगे। पहली उम्मतों के लिए गनीमत हलाल नहीं थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए इसे हलाल कर दिया गया। बिलाशुबा मोमिन वही है। अपने ईमान के बारे में भी देखना चाहिए। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। बिलाशुबा मोमिन वही है कि जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए तो उनके दिल लरज़ जाते हैं, और जब अल्लाह ताला की आयात उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं वो उनको ईमान में बढ़ा देती हैं और वो अपने रब पर एतमाद करते हैं। वो लोग जो नमाज कायम करते हैं
اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اعمال حسنہ اور اعمال القلوب میں سے خشیت، اخلاص اور توکل کا تذکرہ کیا تو اس کے پیچھے اعضاء کے اعمال کو لے آئے ہیں، یعنی نماز اور صدقہ وغیرہ۔ یہی دراصل سچے مومن ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے درجات، مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جن کے دل دہل جائیں وہی حقیقی مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے جن کا ایمان بڑھے وہی مومن ہے۔ جو اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، جو نماز قائم کریں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں، وہی مومن ہے۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا، حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ شعبان 2 ہجری میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس جا رہا تھا۔ قافلے کے ساتھ تقریباً 60,000 اشرفی سامان تھا۔ خطرہ تھا کہ مسلمان مال تجارت پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ راستہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا۔ ابو سفیان نے تیز رفتار اونٹنی کے ذریعے مکہ والوں کو مدد کے لیے پکارا کہ اگر نہ آئے تو لٹ جائیں گے۔ مکہ میں جوش پیدا ہوا۔ 950 سوار جن میں 60 زرہ پوش تھے مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا، لشکر یا قافلہ؟ لوگوں میں سے اکثر قافلے کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن بالآخر لشکر کی طرف ہی سب لوگ بڑھے۔ یجادلونک فی الحق، وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ یقیناً غیر مسلح گروہ ہی تمہارے لیے ہو، یعنی قافلہ، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے سچ کر دکھائے، کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، اور اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ یقیناً میں فرشتوں میں سے 1000 کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اس کو مگر ایک خوشخبری، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ رکوع نمبر 16 ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء، جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے امن دینے کے لیے، اور وہ آسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے، یعنی بارش کا پانی، اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، اور تاکہ وہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو جما دے۔ جنگ بدر میں جب مسلمان اونگ رہے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، کیونکہ مسلمانوں پر ذہنی بوجھ بہت تھا، بوجھل دل سے مدینہ سے نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کی جو نیند کی ابتدائی کیفیت ہوتی ہے، اور اس اونگ کی وجہ سے مسلمان تازہ دم ہو گئے۔ جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، پس تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت عذاب والا ہے۔ فیصلہ کن جنگ صرف اسلحے اور ساز و سامان پر موقوف نہیں ہوتی، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی تدبیر، اس کی مشیت فیصلہ کن کردار ادا کرتی۔ فیصلہ کن جنگ میں توکل اللہ تعالیٰ ہی پر ہوتا ہے۔ یہ ہے تمہاری سزا، لہذا اس کا مزہ چکھو، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے ایک لشکر کی صورت میں لو جنہوں نے کفر کیا تو تم ان سے پیٹھے نہ پھیرو، اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی گروہ کی طرف جگہ لینے والا ہو، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف
اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ عذر کے بغیر میدان جنگ سے بھاگنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو اچھے انعام سے نوازے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ تھی حکمت، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کی خفیہ تدبیر کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً فیصلہ تمہارے پاس آ چکا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور تمہارا گروہ ہرگز تمہارے کسی کام نہ آئے گا اگرچہ وہ بہت زیادہ ہوں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ رکو نمبر 17 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سنتے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور بہرے گونگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں کہ حق اور باطل میں فرق کیا ہے، خیر اور شر میں، گمراہی اور ہدایت میں کیا فرق ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو وہ ضرور انہیں سنواتا، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو بھی وہ ضرور منہ پھیر جاتے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کر لو جب رسول تمہیں اس کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یقیناً اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت سزا والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی پوزیشن یاد دلائی ہے کہ دعوت کے سبب وہ کہاں جا پہنچے اور مسلمانوں کو کتنی عزت ملی، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو اور جان لو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد واقعتاً آزمائش ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ رکو نمبر 18 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جس کا انسانی زندگی میں بڑا کردار ہے۔ یہ تقوی دلوں کو زندہ کرتا ہے، بصیرت عطا کرتا ہے، انسان محتاط ہو جاتا ہے، اعلیٰ صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے، انسان کے اندر ولولہ پیدا کرتا ہے، وسوسوں اور شکوک کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تقوی کی وجہ سے انسان پر امید ہوتا ہے۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا وہ جلا وطن کر دیں، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم بھی اس جیسا کہیں۔ یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں، یعنی قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور جب انہوں نے کہا اللہ اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ،
तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा या कोई दर्दनाक अजाब हम पर लिया। ये दुआ अबू जहल ने काबे के पर्दे पकड़कर की थी कि अल्लाह अगर ये लोग यानी मुसलमान हक पर हैं तो हम पर पत्थर बरसा दे, यानी हम रजम होना पसंद करेंगे, दर्दनाक अजाब पसंद करेंगे, ईमान लाना पसंद नहीं करेंगे। और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि उन्हें अजाब दे जब तक आप उनमें हो, और अल्लाह ताला उनको उस वक्त भी अजाब देने वाला नहीं जबकि वो बख्शिश मांगते हो। और क्या है उनके लिए कि अल्लाह ताला उन्हें अजाब ना दे, हालांकि वो मस्जिद हराम से रोकते हैं, हालांकि वो उसके मुतवल्ली नहीं है, उसके मुतवल्ली नहीं है मगर मुत्तकी लोग, लेकिन उनमें से अक्सर लोग जानते नहीं है। और बैतुल्लाह के पास उनकी नमाज सीटियां बजाने और तालियां बजाने के सिवा कुछ नहीं। आज भी तो लोग इसी को दीन बनाए हुए हैं, इसी को अपनी इबादत समझते हैं। सो चखो अजाब उस वजह से जो तुम कुफ्र करते थे। बिलाशुबा जिन लोगों ने कुफ्र किया वो अपने माल इसलिए खर्च करते हैं ताकि लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते से रोकें, चुनांचे अभी वो और खर्च करेंगे, फिर वो उन पर हसरत बन जाएगा, फिर वो मगलूब होंगे, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनको जहन्नुम की तरफ इकट्ठा किया जाएगा, ताकि अल्लाह ताला नापाक को पाक से अलग कर दे और नापाक के बाज हिस्से को बाज पर रखे, बस वो उनको इकट्ठा ढेर बना दे, फिर उसको जहन्नुम में डाल दे। यही लोग खसारा उठाने वाले हैं। आखिरी आयत है, आप उन लोगों से कह दें जिन्होंने कुफ्र किया, यंतहु युगफर लहुम, अगर वो बाज आ जाएं तो जो गुजर चुका वो उन्हें बख्श दिया जाएगा, और अगर वो दोबारा करेंगे तो पहलों की सुन्नत गुजर चुकी है। और उनसे लड़ो यहां तक कि कोई फितना बाकी ना रहे और दीन सब का सब अल्लाह ताला के लिए हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो यकीनन जो कुछ वो करते हैं अल्लाह ताला उसे खूब देखने वाला है, और अगर वो मुंह मोड़ जाएं तो जान लो यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारा दोस्त है। नियमल मौला व नियमन नसीर, वो अच्छा दोस्त और अच्छा मददगार है। जो अल्लाह ताला को अपना मौला बना ले, अल्लाह ताला उसे कैसे अपनी सरपरस्ती में ले लेता है, और जिसको अपनी सरपरस्ती में ले ले उसे कभी जाया नहीं करता। या अल्लाह आप नेमल मौला और नेमन नसीर है, हमारे अमाल को, हमारी जिंदगियों को जाया न करना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।